سلطان سلیم کے انتقال کی خبر سن کر ان کا بڑا بیٹا مراد، جو کہ حکومت مغنیسیہ پر مامور تھا، 21 دسمبر 1574 عیسوی کو قسطنطنیہ پہنچا اور 28 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد فاتح کے قائم کردہ دستور کے مطابق اس نے زمامِ سلطنت کو ہاتھ میں لیتے ہی اپنے بھائیوں کو قتل کرا دیا اور اس کے بعد سب سے پہلا فرمان شراب کی ممانعت میں صادر کیا، جس کا رواج سابق سلطان کے عہد میں بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ سلطان مراد ثالث کے عہد کے ابتدائی 4 برس سوکلولی پاشا کی صدارت کے تھے، پھر بھی سلطان پر حرم کا اثر روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ حرم کی 4 خواتین کا اثر خصوصیت کے ساتھ اس پر بہت زیادہ تھا اور امور سلطنت کے تمام تر احکامات انہی خواتین کی منشا کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ تاہم سلیمان اعظم کے تربیت یافتہ فوجی اور بحری افسروں میں سے اب بھی کچھ باقی رہ گئے تھے اور مراد ثالث کے عہد میں جو لڑائیاں پیش آئیں ان میں عثمانی فوجوں کو اہم اور نمایاں فتوحات حاصل ہوئیں۔ اس عہد کی سب سے بڑی لڑائی ایران کی جنگ تھی، جس کا سلسلہ 985 سے 998 ہجری تک قائم رہا۔ 1576 عیسوی میں شاہ طہماسب کا انتقال ہو گیا اور اس کی وفات پر تخت سلطنت کے لیے ایران میں جو اندرونی خلفشار برپا ہوا، اس سے دولت عثمانیہ نے فائدہ اٹھانا چاہا اور لالا مصطفیٰ پاشا عثمانی فوجوں کے ساتھ جارجیا پر حملہ آور ہوا، جو کہ ایران کی حلیف مملکت تھی، اور اس کے پائے تخت طفلس کو فتح کر کے پورے جارجیا پر قبضہ کر لیا۔ جارجیا کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر ایک ترک افسر مقرر کر دیا گیا۔ عثمان پاشا شردان کا حاکم تھا۔ 4 ایرانی فوجوں نے بیک وقت جارجیا پر حملہ کیا اور اسے ترکوں کے قبضے سے چھڑا لینا چاہا۔ عثمان پاشا نے شہزادہ حمزہ کی فوج کو شکست دی، لیکن جب سلطنت ایران کی سب سے بڑی فوج نے حملہ کیا تو اسے شردان چھوڑ کر پسپا ہونا پڑا اور وہ دربند چلا گیا۔ سائمن لورسب سابق امیر جارجیا نے اپنے قدیم پایہ تخت طفلس کا محاصرہ کر لیا، مگر ترک محصورین نے نہایت دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ حسن پاشا، جو کہ محمد سوکلولی پاشا کا بیٹا تھا، کمک لے کر پہنچ گیا اور سائمن کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اس کے بعد 1583 عیسوی میں عثمان پاشا نے داغستان پر حملہ کیا اور اس پر پوری طرح قبضہ کر کے اس نے عین موسم سرما میں کوہ کاف کو عبور کیا اور کافہ پہنچ گیا، اور محمد کرائی خان کریمیا کو تخت سے معزول کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خان نے عثمانی افواج کو مدد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ محمد کرائی نے یہ اطلاع پا کر علم بغاوت بلند کیا اور 40,000 سواروں کو لے کر کافہ میں عثمان پاشا کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان نے محمد کرائی کے بھائی اسلام کرائی کو کریمیا کے تخت پر بٹھا دینے کا وعدہ کیا اور اس کے معاوضے میں فوجی مدد چاہی۔ چنانچہ اسلام کرائی اپنے بھائی خان کریمیا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور محمد کرائی 1584 عیسوی میں قتل کر دیا گیا۔ عثمان پاشا اس باغی کا سر لے کر قسطنطنیہ پہنچا، جہاں اس کا نہایت شاندار استقبال ہوا اور سلطان نے اپنی خاص تلوار اور اپنے امامہ کے پیش بہا جوہرات اسے عطا کیے۔ اس کے بعد عثمان پاشا 1,60,000 فوج کے ساتھ تبریز کی طرف بڑھا۔ شہزادہ حمزہ مرزا نے عثمانی مقدمۃ الجیش کو شکست دی، لیکن ایرانی ترکوں کی کثرت تعداد کا مقابلہ نہ کر سکے اور بلاخر شکست کھا کر انہیں تبریز خالی کر دینا پڑا۔ عثمان پاشا صحت کی خرابی کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اس کے بعد 6 سال تک مسلسل ایرانی اور عثمانی فوجوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اسی درمیان میں عثمان پاشا کا انتقال ہو گیا۔ 1590 عیسوی میں دولت عثمانیہ اور سلطنت ایران کے درمیان صلح ہو گئی، جس کی روح سے جارجیا، شردان، اورسان، شہر تبریز اور آذربائیجان کا ایک حصہ مراد ثالث کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ صلح نامہ کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آئندہ اہل ایران خلفائے ثلاثہ کے خلاف تبرہ کرنے سے باز رہیں گے۔ سلطان مراد کی عہد حکومت میں دولت عثمانیہ اور یورپ کی سلطنتوں کے درمیان صلح کے تعلقات عموماً قائم رہے۔ مراد کے عہد میں خصوصاً صدر اعظم سوکلولی پاشا کے مشورے سے مغربی یورپ کی بیشتر حکومتوں سے تجارتی اور سیاسی تعلقات قائم ہوئے۔ انگلستان نے، جو کہ اب تک سلطنت عثمانیہ کے لیے ناآشنا حکومت تھی، اول 1579 عیسوی میں اس نے اپنے 3 تاجروں ولیم، ایڈورڈ ایلس اور ریچرڈ کو قسطنطنیہ بھیجا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے انگلستان کے لیے وہی تجارتی مراحت حاصل کی جو کہ یورپ کی دوسری قوموں کو حاصل تھی۔ 1583 عیسوی میں ملکہ الزبیتھ نے ولیم کو اپنا سفیر بنا کر قسطنطنیہ بھیجا اور سلطان سے یہ درخواست کی کہ وہ انگلستان سے متحد ہو کر اسپین کے عیسائی فرما روا فلپ ثانی پر حملہ آور ہو
جو کہ سلطنت عثمانیہ اور حکومت انگلستان دونوں کا یکساں دشمن تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ سلطان مراد کے ابتدائی عہد کے 4 سال عنان سلطنت صدر اعظم محمد سوکلولی پاشا کے ہاتھوں میں تھی، لیکن مراد کے بعض دوسرے درباریوں مثلا شمسی پاشا، اویس، خواجہ سعد الدین مورخ کا اثر شروع ہی سے بڑھتا گیا۔ یہ سب محمد سوکلولی کے مخالف تھے۔ بدقسمتی سے مراد پر حرم کا اثر بھی بہت زیادہ تھا، چنانچہ شمسی پاشا وغیرہ اور حرم کی سازش سے صدر اعظم کا اقتدار روز بروز کم ہوتا گیا۔ پہلے صدر اعظم کے قریبی عہدیداروں کو پایہ تخت سے علیحدہ کیا گیا اور پھر سازش کی تکمیل کے بعد خود محمد پاشا کو 11 اکتوبر 1578 عیسوی کو قتل کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ اپنے کمال عروج کو سلیمان اعظم کے عہد حکومت کے آخری سال میں نہیں بلکہ صدر اعظم محمد پاشا سوکلولی کے عہد وزارت کے آخری سال میں پہنچی تھی، کیونکہ سلیمان کے بعد بھی اس 12 سال کی مدت میں جب سوکلولی عملاً سلطنت کا فرما روا تھا، دولت عثمانیہ نے اہم فتوحات حاصل کی تھی، جن میں جزیرہ قبرص، صوبہ تیونس، مملکت جارجیا اور سلطنت ایران کے زرخیز صوبے اور یمن شامل تھے۔ یہی فتوحات سلطنت عثمانیہ کی آخری فتوحات تھیں۔ ان کے بعد صرف کریٹ کا جزیرہ ہی یہ فتح کر سکے، اور یوں عثمانی مقبوضات پر آہستہ آہستہ ہمسایہ حکومتوں کا حملہ اور قبضہ ہونے لگا۔ سوکلولی پاشا کے قتل کے بعد ہی سلطنت میں بدنظمی کا دور شروع ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے 10 وزراء صدر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ صدر اعظم کی ان تبدیلیوں میں حرم کا بہت کچھ عمل دخل تھا، اور وہی وزراء اس عہدے کا حوصلہ کر سکتے تھے جنہیں حرم کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رشوت ستانی کا بازار گرم ہو گیا، اور صرف وہ امیدوار مقرر کیے جانے لگے جو بڑی بڑی رقمیں پیش کرتے تھے۔ رشوت ستانی کی اس مہلک وبا سے حکومت کا کوئی شعبہ محفوظ نہ رہ سکا، یہاں تک کہ فوجی، عدالتی اور انتظامی عہدوں میں بھی امیدوار کی ذاتی قابلیت کے بجائے اس کی پیش کردہ رقم کی سفارش قبول کی جانے لگی۔ ان خرابیوں کے اثرات فوج میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جس کا سبب صرف یہی نہ تھا کہ نااہل اشخاص بڑے بڑے فوجی عہدوں پر مقرر کیے جانے لگے، بلکہ فوج کے نظام جاگیری میں بھی سخت بدعنوانیاں ہونے لگی، اور جو جاگیریں مخص فوجی خدمات کے معاوضے میں دی جاتی تھیں ان کی خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ فوج بھی بے قابو ہونے لگی، اور آخر کار 1599 عیسوی میں ینیچری نے اعلانیہ علم بغاوت بلند کر دیا، اور قصر سلطانی کے سامنے جمع ہو کر محمد پاشا بیلر بے رومیلیا کے سر کا مطالبہ کیا۔ ان کو محمد پاشا سے یہ شکایت تھی کہ ان کی تحریک سے فوج کی تنخواہ میں ایسے سکے تقسیم کیے گئے تھے جن میں چاندی بہت کم تھی۔ مراد کو ان کی یہ بات ماننی پڑی، اور اس نے حکم دے دیا کہ محمد پاشا کا سر کاٹ کر ینیچری کے حوالے کر دیا جائے۔ مراد کے اس طرح دب جانے سے ینیچری کو اپنی قوت کا اندازہ ہو چکا تھا، اور 4 ہی سال کے اندر انہوں نے دوبارہ اور بغاوت کی، اور سلطان کو مجبور کیا کہ وہ موجودہ صدر اعظم کو معزول کر کے دوسرا صدر اعظم مقرر کریں۔ 999 ہجری بمطابق 1591 عیسوی میں انہوں نے پھر سلطان مراد کو مجبور کیا کہ مالدیوا کی باجگزار مملکت کے تخت پر اس امیدوار کو بٹھایا جائے جس نے رشوت کے ذریعے سے ان کی حمایت حاصل کر لی تھی۔ خود قسطنطنیہ میں ینیچری اور سپاہی فوجوں میں باہم جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ صوبوں کی حالت مرکزی حکومت کی بدنظمی کی وجہ سے حد درجہ خراب تھی۔ رشوت کا بازار اپنے لازمی نتائج کے ساتھ وہاں بھی گرم تھا۔ اتفاق سے اسی دوران آسٹریا اور ہنگری کے ساتھ عثمانیوں کی جنگ ہو گئی، اور ینیچری کو سلطنت کے باہر بھیجنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ ابتدا میں عثمانیوں کو کامیابی ہوئی، مگر سیسک کے محاصرے میں حسن پاشا والی بوسنیا کو شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا، اور وہ دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب کر مارا گیا۔ یہ خبر سن کر سنان پاشا فوراً ادھر روانہ ہوئے۔ اسی درمیان میں بودا کے پاشا کو آسٹریا کی فوجوں سے شکست ہوئی، اور چند عثمانی قلعوں پر آسٹریا کا قبضہ ہو گیا، اور اسی اثنا میں 16 جنوری 1595 عیسوی کو سلطان مراد کا انتقال ہو گیا۔